السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے سامنے ایک ویڈیو گزری ہے دلشاد گارڈن کی، جس کو ہندوستان لائیو پر محمد یحییٰ صاحب نے، بھائی یحییٰ نے اپنی ویڈیو پر اس کو کیچ کیا ہے اور اس ریکارڈنگ کو اپنے چینل پر ڈالا ہے۔ تو دل کرا میرا کہ میں بھی اس پہ کچھ لب کشائی کروں۔ اللہ کرے کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس نیت سے کہ وہ بات کیا ہے، وہ ہے ایک حافظ صاحب کی، حافظ قرآن کریم کو سنانے والے ایک عالم دین مفتی صاحب، جو ایک مسجد کے امام ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ہم علماء کے کس قدر محتاج ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی محتاج ہیں۔ اللہ کرے ہم ان کی ہی سرپرستی میں زندگی گزارتے رہیں۔ ایک شخص جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اذان اور اقامت کے لیے ایک عالم کو، ایک حافظ صاحب کو لوگ سعادت سمجھتے ہیں کہ ان کو بلا کر اذان کہلوائی جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک شروع ہوتے ہیں، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ میں فلاں جگہ قرآن سنوں گا، فلاں مسجد میں قرآن سنوں گا، وہاں اتنے دن کا ہوتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں ویسا ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ حافظ صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ حافظ قرآن جو ہمیں قرآن سنائیں گے وہ کس حال سے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، ان کی فکر اور ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ وہ پریشر میں ہو۔ لیکن ہم بلا کسی روک ٹوک اور بغیر کسی فکر کے ہم چاند دکھتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حافظ صاحب آنے والے ہیں، حافظ صاحب آنے والے ہیں۔ بھائی کہاں رہ گئے؟ ٹائم ہو گیا، 1 منٹ لیٹ، 2 منٹ لیٹ، حافظ صاحب پتہ چلا کہ ہے نہیں۔ شورٹ مچ گئی بھائی، شور ہو گیا کہ بھائی قرآن کہاں سنیں گے، کیا معاملہ ہوگا۔ اندازہ کیجیے اگر ایسی سچویشن بن جائے تو ہمارا کیا ہوگا، کیا سوچیں گے ہم؟ کیا رمضان آئے اور قرآن نہ سنا؟ کیسی ایک کنڈیشن بنی۔ لاک ڈاؤن میں جیسا ہوا، آپ دیکھیں کہ کس قدر لوگ تمنا کر رہے تھے ہم قرآن سن لیں، قرآن سن لیں، قرآن سن لیں۔ اس وقت میں ہمیں حفاظ کرام کی قدر معلوم ہوئی۔ اسی طرح سے یہی قدر ہمارے دل میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ وہ ایک ڈیمو تھا جو دکھایا گیا تھا رب ذوالجلال کی طرف سے کہ ان کی قدر کیا کرو، ان کی قدر کرو گے تو اللہ تمہاری قدر کریں گے۔ یہی معاملہ بالکل مفتی عبدالجبار صاحب، مسجد ابو بکر کے امام صاحب ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سنانے کی سعادت نصیب فرمائی، اور وہاں کے مؤذن صاحب کو بھی ماشاءاللہ انعامات سے نوازا ان لوگوں نے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو خود اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے دیکھیں اور سنیں کہ اس میں کس قدر جو ہے محبت، پیار جھلک رہا ہے۔ اور یہاں کے حافظ صاحب نے اپنا کلام پاک مکمل کیا۔ دعاؤں سے کچھ ایسا ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہ الگ کر کے دکھائیں گے۔ ہمارے امام، ہمارے مفتی حضرات، ہمارے حافظ لوگ، قاری حضرات، یہ لوگ کیوں کسی سے پیچھے ہٹیں؟ اچھی پہلے اچھا قدم ہے، جو جس کی حیثیت ہو اچھے سے اچھا، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ڈیمانڈ نہیں ہوگی آپ سے کچھ بھی، لیکن اگر آپ دیں گے تو انکار بھی نہیں ہوگا۔ یہاں کے مقتدی ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ مجھے ابھی ملاقات ہوئی مسجد میں، دلشاد گارڈن JNK پاکٹ کی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہیں وہ مفتی صاحب ہیں، مفتی عبدالجبار صاحب، اور یہ مؤذن صاحب ہیں محمد شاہد صاحب۔ یہ وہ نئی چمچماتی سفید رنگ کی ویگن آر کار ہے جو مفتی جبار صاحب کو دی جا رہی ہے، کہ جب تمام لوگ مسجدوں میں تراویح سننے جاتے ہیں، کلام الہی سننے جاتے ہیں، تو جن امام صاحب کے پیچھے، جن حافظ صاحب کے پیچھے سنتے ہیں جا کر کے، تو ان کو کم از کم اتنا تحفہ جو ان لوگوں نے دیا اپنی مرضی سے، دینا بنتا بھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ان سب کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خدمات کے اندر حصہ لیا ہے، خاص طور سے انتظامیہ اور جتنے نمازی تھے سب لوگوں نے ماشاءاللہ اس میں حصہ لیا۔ مسجد ابو بکر کے اندر 4تھا محراب ہے، اور ویسے ہی ماشاءاللہ میں نے اس مسجد کے اندر 2 مرتبہ سے فجر کی نماز کے اندر قرآن کریم مکمل کیا۔ اچھا، انہوں نے خود پیشکش کی؟
یہ ایسے تو نہیں کیمرے پہ بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. انہوں نے خود کہا کہ یہ وینٹیلیٹر پہ ہے، کہیں بھی بند ہو سکتی ہے، آپ کے بچے ساتھ رہتے ہیں، کہیں گاڑی بند ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نئی گاڑی لیں. میں نے منع کیا کہ میرے پاس بجٹ نہیں ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ اس بار کوشش کرتے ہیں، کچھ ہم کریں کچھ. لیکن پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ انشاءاللہ اس بار کیش نہ دے کر کے آپ کو گاڑی کا انتظام کیا جائے گا. اور پھر انتظامیہ کے اندر وکیل صاحب نے بات رکھی، سب نے لبیک کہا اس کے اوپر. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، کچھ کہنا ہے اور آپ کو؟ جی میں ایک دو بات کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ گاڑی تو تھی جو مقدر کی چیزیں ملی، لیکن اس سے زیادہ میں جو متاثر ہوا یہاں کی باتوں سے اس لیے ہوا کہ جب میں یہاں مسجد کے اندر آیا تو انتظامیہ نے جو پیار دیا اور نمازیوں نے جو پیار دیا مجھے، تو مجھے ایسا لگا کہ اپنوں کے اندر میں آ گیا. حالانکہ دیگر جگہ بھی میں نے امامت کی ہے، لیکن وہاں سے زیادہ مجھے یہاں پیار ملا. تو یہ چیز میرے لیے بڑی اچھی ہوئی اور میں اس سے بڑا متاثر ہوا. اور کئی چیزیں ہمیں جیسے ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو انتظامیہ کو پتہ لگتا ہے تو خود بخود اس کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں اور اچھا مکان میں رہتے ہیں تو یہاں کی انتظامیہ بھی اور عوام بھی، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ حسد نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا امام اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھی تعلیم دلائے بچوں کو. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. ہاں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ امام. ایک چیز اور بتائیں. جی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ایک اور اچھی چیز لگی، انتظامیہ کو بھی سب کو، کہ قرآن سے بڑا شوق رکھتے ہیں یہ لوگ. اور جگہ بھی ہم نے امامت کی ہے لیکن قرآن سے بڑا شوق رکھتے ہیں. اور جیسے تراویح کے اندر ہم نے قرآن پڑھا تو یہی کہنا تھا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں چاہے کتنی ٹائم ہو جائے. تو یہ اچھی بات لگی ہمیں، اس میں سہولت رہی. ہم نے قرآن، اور پھر ہم نے فجر کی نماز میں اسی وجہ سے قرآن پڑھا تو اس میں ہماری نماز 15 منٹ تک بھی ہو جاتی تھی، لیکن سب لوگ بخوشی اس کو نماز پڑھتے تھے. اچھا. قرآن سے بڑا ماشاءاللہ تعلق ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ آپ نے دیکھی ویڈیو، دل خوش ہوا ہوگا اور دل سے دعائیں نکلی ہوں گی ان حضرات کے لیے جنہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور ان مفتی صاحب پر فخر ہو رہا ہوگا کہ ماشاء اللہ ان کو اللہ نے دنیا میں مطلب امامت کے دوران میں ان کو اللہ نے گاڑی دے دی. تو یہ اللہ کا فضل ہے. جو آدمی علم دین حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیں گے. جو آدمی اللہ کے لیے علم کو حاصل کر کے اس کی تگ و دو میں اس کو پھیلانے میں لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معین و مددگار بن جائیں گے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے. میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں. تو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا ہر کمیٹی کے ایسے لوگوں کو اور ہر ان نوجوانوں کو جو اپنی مسجد کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ، ہمارے مؤذنین خوش و خرم رہیں. اسی ویڈیو کے اندر جب امام صاحب کو گاڑی دی گئی تو اندازہ کیجئے مؤذن صاحب کے لیے بھی کچھ ہوگا. تو تقریباً 2.5 لاکھ روپے کے قریب مؤذن صاحب کو ماشاءاللہ دیے گئے. اور وہ لوگ، وہ علاقے کے حساس لوگ کتنے دل کو کشادہ کیے ہوئے ہوں گے کہ ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہونا چاہیے. دل کھول کر لوگوں نے استقبال کیا کہ جی ہاں بالکل ہونی چاہیے. یعنی عوام الناس اور جو لوگ پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، سب کچھ ہیں، اور امام فقیر رہے. امام ہمارا بس جو 2 کپڑے، 2 روٹی اور چند ٹکوں کا جو ہے صرف محتاج بنا کے رکھے. اتنی عظیم و شان عبادت ہم ان سے کرا رہے ہیں جس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور ہم امام کو 2 پہیوں کی گاڑی لے کے نہیں دے سکتے. تو بتائیے جنت میں جانے کے لیے صرف مصلی کے پیچھے کھڑا ہونا کافی ہے. امام جو مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہے اس پہ دل و دماغ میں جو اس کے تصورات اور جو خیالات اس کو جو گھیرے ہوئے ہیں، اس کے گھر کے، اس کے بچوں کے، اس کی تعلیم، بچوں کی تعلیمات کے، اس کے اخراجات کے، بچوں کی بیماریوں کے، اس کے والدین کی تکلیفوں کے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی، خاندان والوں کی خدمت کروں، میں بھی خرچ کرنے والا بنوں. تو کیا یہ شعبہ اتنا گزرا ہو گیا کہ آج ہم نے سب سے کم تنخواہیں جو ہیں وہ ائمہ اور مؤذنین کی رکھی ہوئی ہیں؟ شرم آنی چاہیے میرے بھائیوں. اسی لیے میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے مساجدوں کے، ائمہ کے، مؤذنین کے متولیوں کو اور مسجدوں کے کمیٹی کے ممبران کو دل سے محبت، پیار کے ساتھ درخواست کرنا چاہوں گا، تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے اماموں کی قدر کریں. اور یہی قدردانیاں ہیں بھائی، یہی قدردانیاں ہیں. آپ ہفتے میں ایک بار خوبصورت کھانا بنا کے ان کو کھلا دیں، وہ اچھی بات ہے، آپ کھلائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ خوب کھلائے، لیکن ان کی تمام ضروریات کا بھی خیال رکھنے کی فکر کریں، اس کی سوچ بنائیں. آج سوچ ہی نہیں بنائی جاتی. سوچ یہ بنائی جاتی ہے کہ مسجد کے فنڈ میں اتنے لاکھ روپے کس طرح سے ہو جائیں. مؤذن کی تنخواہ، امام کی تنخواہ میں سے کاٹ کر ان کو جو ہے بڑھایا جائے، فنڈ کو بڑھایا جائے.
اندازہ کیجئے، اور جابس جو لوگ کرتے ہیں وہاں ان کو فنڈ کاٹ کاٹ کے ان کا جمع کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں بھی اب معقول ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ان کا جو ہے PCR وغیرہ کیا ہوتا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں، ان کو لاسٹ میں دیتے ہیں، ان کی سپورٹ کے لیے ان کو سالانہ ان کی سیلری ڈبل ملتی ہے، سالانہ ان کو جو ہے بہت سارے بجٹ اور گفٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان بھی اسی طرح کا ایک موقع ہے ہمارے ائمہ اور مؤذنین کی خدمت کرنے کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم ان کی خدمت کے لیے دل کھول دیں اور ان کے لیے ہم کشادہ ہو جائیں کہ یار ہاں ہونا چاہیے سال میں ایک بار ہر گھر کا ہر فرد، اگر ہر فیملی والا سال میں ایک بار یہ نیت کر لے کہ میری طرف سے مسجد کے امام صاحب کے لیے 1000 روپے میری طرف سے ہوں گے، الگ سے سب کچھ چندہ وندہ الگ جو پرچیوں کی پیسوں کے علاوہ بتا رہا ہوں، 1000 روپے میری طرف سے ہوں گے، تو علاقے میں اگر 500 گھر ہیں تو 5 لاکھ روپے ایک علاقے سے آسانی سے ہو گئے، اور اس علاقے کی پھر جو ہے آپ برکت اور خیر و برکت کا نزول دیکھیے گا، ان کی زندگیوں میں برکت، ان کے مال میں برکت کا نزول دیکھیے گا کہ کیا عالم بنے گا۔ یہ دیکھیں کتنے خوش و خرم ماشاءاللہ لوگ نظر آ رہے ہیں اور سارے صاحب حیثیت نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی ہمارے علاقوں کے ہر فرد کی حالت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ ہم اسی لیے اپنے علماء کو، اب دیکھیں دوسرے محکموں کے اندر تنخواہیں بڑھانے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ہر سال میں اتنی تنخواہ بڑھتی ہیں، اور اماموں کی، مؤذنوں کی 10 سال، مجھے ایک ابھی امام صاحب ملے 35 سال ہو گئے ہیں، 300 روپے سے امامت شروع کی تھی اور آج ان کی تنخواہ 5000 روپے ہے۔ میں نے پوچھا جی وجہ کیا ہے، بڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ جی وہ یوں کہتے ہیں کہ آپ مکتب تو چلا ہی رہے ہیں، آپ مجھے فلاں کام تو کر ہی رہے ہیں، تو آپ کو تنخواہ کی کیا ضرورت ہے بڑھانے کی؟ تو کس قدر افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، کس گھٹیا سوچ کے مالک ہیں ایسے لوگ کہ اماموں کی دوسری اور چیزوں پہ، مؤذنوں کی دوسری اور انکمز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اور آپ کو بھی پھر جو ہے زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 10-20 ہزار روپے پہ ہی توکل کر لیجئے، آپ کو کیوں 50-60 ہزار روپے کی کمانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیوں آپ جو ہے صبح سے شام تک جو ہے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں؟ آپ بھی پھر تھوڑا بہت کمائیے اور آئیے گھر پر آ کر خرچ کیجئے، جس قدر امام کی تنخواہ ہے تو آپ بھی اسی میں جو ہے اپنا گھر چلا کے دکھائیے۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہوا ہے، اور وہ تو شکر مانیے کہ یہ بات میڈیا پر آ گئی ہے، تاکہ ہمارے اور علاقے اور ملک کے تمام مساجدوں کے ممبران کی یہ خواہش بڑھے، یہ توقع ہو کہ آپ بھی امام اور مؤذنوں کے لیے قدم بقدم اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں ان کو دیں، اور ان کا خیال رکھے کہ ان کو گاڑی بھی ہو، ان کے پاس اچھا گھر بھی ہو، ان کے بچوں کی اچھی جو ہے تعلیمات بھی ہو رہی ہوں، اور ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھیں۔ جب وہ ہماری اتنی عظیم الشان عبادت کا خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے اچھی نماز پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں ہمارے بچوں کو، ہمیں بڑوں کو، اور تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو ذرا سی دنیا کی چند ٹکوں کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی ضروریات زندگی کا خیال کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارے گھر پھلے پھولیں گے انشاءاللہ، اور ہماری زندگیوں برکتیں ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، خیر و برکت کا نزول ہوگا، کاروبار پھلے پھولیں گے جب امام ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا کرے گا، طلب کر دعا کرے گا اپنے ہر مقتدی کے لیے۔ ابھی تو امام کی تنخواہ 2000 3000 5000 روپے ہے، اور آگے کہتے ہیں جی امام صاحب دعا کر دیجیے گا، فلاں مسئلہ ہے، فلاں بیمار ہے، بچہ جو ہے کیا نام ہاسپٹل میں ہے، بچہ مریض ہے، اور بچہ جاب پہ جا رہا ہے، بچے کی شادی ہونے والی ہے، اور بچے کی انکم اتنی ہو جائے، تو امام کہاں سے دعا دل سے کرے گا بھائی؟ اچھی باتیں کرنی چاہیے اور اخلاص سے کرنا چاہیے اللہ کے لیے، تاکہ اللہ سب کے حالات درست فرمائے۔ لیکن ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا، تو دعا لینے میں جو مضبوطی ہمیں ظاہر ہوتی ہے وہ دعا کرانے میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ائمہ مؤذنین کا خاص خیال رکھیں۔ رمضان اس کے لیے بہترین مظہر ہے، بہترین موقع ہے کہ ہر گھر، ہر علاقہ، ہر آدمی اپنی طرف سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے اپنے امام مؤذنوں کی تنخواہ کے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں، اور اس طرح کی گاڑیاں، ایسی بینک بیلنس ائمہ کے مؤذنوں کے بڑھنے چاہیے۔ بھائی فنڈ نہ بڑھاؤ، اللہ کے واسطے فنڈ نہ بڑھاؤ۔ فنڈ آپ کہیں مسجد اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے شہید ہو جاتی ہیں تو دیکھیں نا، ذرا سی دیر میں بڑھ جاتی ہیں، وہ ذرا سی دیر میں بن کے تیار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے علاقے چوڑی والان کے اندر ایک مسجد گری تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ مسجد گرے گی، لیکن فنڈ ونڈ کا کتنا ان کے پاس ہوگا، لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ مسجد تیار ہو گئی۔ کس نے کرایا؟
اللہ نے کرایا، لوگ اپنے آپ پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ فنڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ان چیزوں میں. ان چیزوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اللہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ائمہ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تنخواہوں کو اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.